الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء وسند المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأمجدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حاضرین محترم، سامعین معزز، دوستوں اور بزرگوں، یوم عاشوراء کے ضمن میں آج کی اس نشست کو منعقد کیا گیا ہے. دوستوں، آج کے ان عظیم الشان واقعات اور کارہائے نمایاں انجام دیے گئے ہیں. انبیاء اور مرسلین کی 1,20,024 انبیاء ہیں. کسی نہ کسی طرح سے آج کے دن سے ان کی وابستگیاں اور ان کا کچھ نہ کچھ انعام اکرام یا کچھ نہ کچھ یاد دہانی جڑی ہوئی ہے. ان سب کے ساتھ جو آج کے دن سارے واقعات اور سارے چیزوں کو جو چیز مان کر دی وہ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جانثاروں کی شہادت کا سانحہ ہے. حضرات اہل بیت کہ ہم چاہنے والے ہیں، مر مٹنے والے ہیں ان کے نام پر. دوستوں اور بزرگوں، جب کس کو چاہتے ہیں تو اس کے اسوے کو اپنی زندگی میں ڈھالتے ہیں. ہم جس کسی کو چاہتے ہیں، جس سے محبت رکھتے ہیں، اس کے جیسے ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں. امام علی مقام کی چاہت کا نتیجہ یہ ہو کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ان کی زندگی کی طرح ہو. یقیناً واقعہ شہادت سے ہم مغموم ہیں، رنجیدہ ہیں، دل شکستہ ہیں، لیکن ان کی حیات مبارکہ کو پہلو کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. ان کی زندگی کے وہ بہاریں جو انہوں نے
اپنے نانا کے ساتھ گزار کے علم مصطفیٰ کو اپنے سینے میں بھرا. چلتے پھرتے ایمان کو انہوں نے دیکھا اور اماں جان سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی گود میں کھیلا. ان کی ساتھ اپنی ابتدائی ایام کو گزارا. تو جو ماں کی تربیت کے نقوش مولا حسین کی حیات مبارکہ پر ہیں، ہم نے ان نقوش کو فراموش کر دیا. ان نقوش کو کھکورو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تربیت اولاد کس طریقے سے ہو، ماں کی تربیت کیسی ہو. جو زندگی امام علی مقام کی ہے وہ ساری زندگی میں ہر جگہ جو مظاہر امام صاحب سے ظاہر ہوئے ہیں وہ سب کے سب ماں کی تربیت ہی کا نتیجہ رہا ہے. ماں نے کیا سبق پڑھایا، ماں نے کیا سبق پڑھایا، ماں کا سبق کیا تھا شہزادے کے لیے، بیٹوں کے لیے. جب چھوٹے سے لڑکے ہوتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے دوڑتے ہیں تو ہر چیز سے سامنا ہوتا ہے، ہر ایک چیز ان کے سامنے آتی ہے، دیکھتے ہیں. اور یہ جو بچپن کا پیریڈ ہے، لڑکپن کا جو دور ہے، یہ ریسرچ کا دور ہوتا ہے، تحقیق کا دور ہوتا ہے، تفحص کا دور ہوتا ہے، معلومات کو سمیٹنے کا دور ہوتا ہے. پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. جیسا آج کل ہمارے بھی بچے ہمارے سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو امام علی مقام بطول سیدہ بطول فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو پوچھتے ہیں ماں یہ کیا ہے. جب پانی کی سرائی کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں ماں یہ کیا ہے. پانی کے گلاس کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں ماں یہ کیا ہے. اشیاء کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کیا ہے. کوئی آتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کیا ہے. جدھر نگاہ پڑتی ہے در و دیوار کو دیکھتے ہیں تو ماں سے پوچھتے ہیں اماں جان یہ کیا ہے، اماں جان یہ کیا ہے. دوستو، ماں کی تربیت دیکھیے، ماں کی تربیت دیکھیے. ماں ہر سوال کا جواب یہ دیتی ہے ھذا الہک واسمہ ھذا واسمہ کأس واسمہ ھذا الہک واسمہ باب ھذا الہک واسمہ بیت ھذا الہک واسمہ شجر ھذا الہک اسمہ زید او عمر او بکر. کیا مطلب؟ ماں سے لڑکا پوچھتا ہے اماں جان یہ کیا ہے. تو دوستو، نظر کی استقامت کا طریقہ دیکھیے، نظر و فکر کو مضبوط کرنے کا انداز دیکھیے سیدہ نساء کا، بیوی کا طریقہ تربیت دیکھیے. دیکھیے سلوک کیسے اور کب سے طے ہو رہے ہیں. منازل سلوک کب سے امام صاحب کے طے ہو رہے ہیں، کب سے طے ہو رہے ہیں. دوستو، ماں کی گود سے سلوک طے ہو رہے ہیں، ماں کی گود سے سلوک طے ہو رہے ہیں. سلوک میں کیا بتا رہی ہے ماں؟ ہر شے میں حق سے جوڑ رہی ہے، ہر شے میں حق سے ناطہ باندھ رہی ہے، ہر شے میں حق کو ظاہر کر کے تعین کا، لبادے کا نام اور اس کا جو جس نام سے شہرت ہے اس کو بتا رہے ہیں. پہلے دروازے سے پوچھتے ہیں تو پوچھتے ہیں ھذا الہک، یہ حقیقت میں حق ہے. کیوں؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ.
جدھر دیکھو تم کو حق دکھے گا، حق کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن دوستو تعین بھی ایک چیز ہے، شکل بھی ایک صورت ہے، ایک چیز ہے، صورت بھی ایک چیز ہے. تو ماں نے پہلے حقیقت کو دکھلایا، اس کے بعد تعین کی طرف ان کی نگاہ کو لائی. بتایا بیٹا یہ دروازہ ہے، بتایا بیٹا یہ جھاڑ ہے، یہ کھجور کا جھاڑ ہے، یہ جام کا جھاڑ ہے، یہ فلاں کا جھاڑ ہے، یہ فلاں شے ہے، یہ فلاں ہے، یہ زید ہے، یہ عمر ہے، یہ بکر ہے، یہ چادر ہے، یہ کرسی ہے، یہ لائٹ ہے، سب بتایا. پہلی نظر حقیقت کی طرف آیا، نظر جو پڑی تو نظر حقیقت کی طرف نظر کو پہلے مبذول کر دیا، اس کے بعد تعینات سے ان کو تعارف کرایا. دوستو یہ تربیت حسینی ہے، یہ حسین ابن علی کی تربیت ایسی ہوئی ہے. ماں کے گود سے حسین نے حق کا سبق پڑھا ہے، حق کا سبق پڑھا ہے، کوئی اور درس حسین ابن علی نے نہیں دیا. یہی حسین ابن علی کی زندگی کا روشن باب ہے. دوستو بات جب یہ سبق پڑھ لیے تو اب بتائیے اب کوئی مرحلہ زندگی کا، کوئی مرحلہ حق سے ہٹ کر ہوگا؟ حق سے ہٹ کر ہوگا؟ نہیں ہوگا. اسی کے مظہر ہر جگہ امام حسین کی زندگی میں دکھیں گے آپ. یہی مظاہر امام حسین کی زندگی میں دیکھیں. بولو یزید کو کیا مانتے؟ یزید باطل ہے، گمراہ ہے، سارے عیوب کا مجموعہ ہے. اس کے ہاتھ کیا؟ جو حق پہ نگاہ رکھنے والے، جن ماں کے گود سے جن کی تربیت حق کے ساتھ ہو. دوستو یہ امام حسین کی زندگی کا خاصہ ہے. جب ایسی تربیت ہو تو دوستو کوئی مصیبت، کوئی مشکل نہیں ہے. اب جتنے واقعات حیات حسینی میں ملتے ہیں دوستو وہ اضطراری نہیں اختیاری رہے ہیں. وہ سارے کے سارے اضطرار نہیں اختیار کے ساتھ ہوئے. اضطرار جس پر آپ کی قدرت نہیں ہو، آپ جہاں مفلوج ہو، آپ جہاں کچھ حرکت نہیں، کچھ سوچ نہیں، کچھ بول نہیں سکتے، اس کو کہتے ہیں اضطرار. اور اختیار طاقت کے ساتھ، مرضی کے ساتھ، منشے کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اختیار ہوتا ہے. امام علی مقام کی حیات کے ہر گوشے میں جو واقعات ہوئے ہیں دوستو سب کے سب اختیاری رہے ہیں، سب کے سب اختیاری رہے ہیں. پیاس سے بلک رہا، یہ جو امام صاحب کی طرف کہہ کر آہ بکا کیا جاتا ہے دوستو یہ ان کی شان نہیں ہے، امام صاحب کی شان نہیں ہے. اجنہ کا سردار آیا تھا، اجنہ کا سردار آیا تھا، پیشکش کیا تھا. دوستو آپ نے بولا نہیں وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی نکلا. امام صاحب کے لیے پانی نکالنا دشوار تھا، امام صاحب کے لیے پانی نکالنا دشوار تھا. یزید اور اس کے لشکر کو تہس نہس اور تباہ و تاراج کرنا ان کے لیے کوئی دشوار تھا. کس کے نواسے تھے؟ جس کے نواسے تھے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. بدر میں حضور نے کنکر پھینکا تھا، ان کے نواسے تھے. وہی سبق پڑا ہوا تھا نانا کا. لیکن دوستو اپنی بہادری دکھانی نہیں تھا مقصد، وہاں اپنی شجاعت دکھانے کا مقصد نہیں تھا. اشجعین امام علی مقام سیدنا علی بن مرتضیٰ کے شہزادے ہیں، اسد اللہ الغالب کے شہزادے ہیں. دوستو اس کے بعد سارے واقعات جو بتا رہے ہیں یہ واقعات سنیے، لیکن امام علی مقام کی زندگی کے اس پہلو کو مت چھوڑیے جو ان کی تعلیم ہے. انہوں کربلا کے میدان میں بھی وہی تعلیم کا مظاہرہ فرمایا، وہی تربیت کا مظاہرہ کیا جو تربیت ماں کی گود میں انہوں نے حاصل کیا تھا. تو دوستو جتنے واقعات کربلا ہے یہ کوئی ہمارے لیے نہیں بلکہ سبق امام صاحب کا وہ ہے جو کربلا میں وہ حالات میں بھی حق سے جڑے رہے، حق سے جڑے رہے. اب جو واقعات جو کربلا کے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے اختیاری رہے، سارے کے سارے اختیاری رہے. کیوں؟ اس لیے اختیاری رہے ہیں
کہ شہادت عظمیٰ کو پانا تھا، شہادت عظمیٰ کو پانا تھا، جو روئے زمین میں آدم سے امام حسین کے حیات برکہ پھر قیامت تک کسی اور کو حاصل ہونے والی نہیں تھی، وہ انعام امام حسین کی قسمت میں تھا اور اختیار سے تھا۔ امام صاحب نے اس کو چوائس کیا تھا، امام صاحب اس مرتبے کو اختیار اور مرضی سے لیے تھے۔ دوستو اب جب یہ ایک امتحان تھی تو اب یہاں کیا جوہر دکھائیں گے، یہاں کیا جواں مردی دکھائیں گے، یہاں کیا بہادری دکھائیں گے؟ امام صاحب کی بہادری دکھانے کے لیے یا شجاعت دکھانے کے لیے نہیں آئے، امام صاحب اپنا امتحان دینے کے لیے آئے تھے۔ امتحان کیا تھا؟ امتحان جو تھا دوستو، ایک محبت، ایک معصیت، ایک مصیبت، پرچہ محبت، پرچہ معصیت، پرچہ مصیبت۔ امام صاحب کے ہاتھ میں جو پرچی آئی تھی، پرچہ مصیبت کی پرچی امام صاحب کے ہاتھ میں آئی تھی، مصیبت کی پرچی امام صاحب نے منتخب کیا تھا۔ دوستو اب وہ امتحان تھا، وہ امتحان تھا، اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ اضطراری ہوتا تو تکلیف ہوتی، اختیار میں آدمی نکھر کے آتا ہے، اختیار میں آدمی نکھر کے آتا ہے۔ آپ کربلا میں دیکھیے، اس سے پہلے دیکھیے مدینہ الرسول سے جب روانہ ہو رہے تھے تو سب نے روکا، راستے میں اطلاع آئی مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے۔ پلٹ سکتے تھے لیکن دوستو پلٹنے کے لیے نہیں نکلے تھے، گھر سے پلٹنے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اگر پلٹنا رہتا تو عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور جلیل القدر صحابہ مشورہ دے رہے تھے، روک رہے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ امتحان کا تکملہ تھا۔ اگر کربلا نہ جاتے تو امتحان کا تکملہ نہیں ہوتا، امتحان باقی رہ جاتا۔ دوستو جو امتحان دینے کی نیت سے جن کی زندگی کا آغاز رہا، دوستو اس امتحان کا نتیجہ واقعہ کربلا ہے۔ اب بتائیے، ہر امتحان میں کچھ سوالات ہوتے ہیں، ہر ایگزام میں کچھ نہ کچھ پوچھا جاتا ہے، لکھنا پڑتا، ہم کو امتحان دینا پڑتا ہے۔ تو اب یہ جو پرچہ مصیبت ہے دوستو، یہ 5 چیزیں اس پرچہ مصیبت کے سوالات ہیں۔ پرچہ مصیبت کے 5 سوالات ہیں، ان سوالات کو کامل طریقے سے امام علی مقام نے کربلا میں ادا کیا ہے۔ کون سے ہیں؟ اس قرآن کریم کی آیت کو میں نے پڑھا، اس میں بتایا جا رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ پہلا سوال، یعنی ہم آزمائیں گے، لام نبلوا، ہم ضرور و ضرور آزمائیں گے تم کو، کچھ خوف طاری کر کے، کچھ خوف و ہراس طاری کر کے ہم تم کو آزمائیں گے۔ وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ دوسرا پرچہ، ہم بھوک اور پیاس کا بازار گرم کر دیں گے، بھوک اور پیاس کا بازار گرم کر دیں گے۔ پرچہ دوسرا مصیبت کا، پہلا خوف، دوسرا جوع۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ جو تمہارے پاس اثاثہ ہے نا، وہ سارے کا سارا اثاثہ ختم کر دیں گے، نقص ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تمہارے کو کوئی ذریعہ حمل و نقل نہیں رہے گی، جو کچھ تمہارا سرمایہ ہے وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے، چاہے طاقت کی شکل میں ہو یا اناج کی شکل میں ہو یا لباس کی شکل میں ہو یا افراد قوت کے ذریعے ہو، وہ سب کا سب نقص، اس میں کمی آتی جائے گی، اس کو کھینچ لیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ نقص من الاموال والثمرات۔ دیکھیے چوتھا پرچہ دوستو، سب پرچے آسان تھے، بھوک مجھ پر آئے میں برداشت کر لیتا ہوں، کر سکتا ہوں، انسان کرتا ہے،
بھوک برداشت کرتا ہے، مصیبت آئے، خوف آئے تو میں مجھ پر آئے تو میں برداشت کرتا ہوں، خوف سے بھی نبردازواں ہو جاتا ہوں۔ دوستو بھوک، خوف یہ برداشت ہو سکتی ہے۔ اب مال جائے کوئی بات نہیں، آج نہیں کل کما لیں گے، آج نہیں کل طاقت اکٹھی کر لیں گے، یہ ہو سکتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ 3 سوالات تھے، ہلکے تھے، آنے والا بڑا ٹف ہے، آنے والا بڑا ٹف ہے۔ 4تھا سوال دل ہلا دینے والا ہے، آدمی کے سارے اوسان اور زمین کے نیچے پیر کے نیچے زلزلہ لانے والا ہے۔ والثمرات، سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں مفسرین کی تفسیر میں؟ ثمرات کہتے ہیں نونہال، آپ کی لاڈلے، آپ کی اولاد، آپ کے شہزادے، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، ننھے سے یا ہو یا جوان ہو، انسان کی اولاد ہوتی ہے۔ اب پرچہ، چوتھے پرچے میں یہ تھا کہ اب آپ کے اولاد میدان جنگ میں شہادت نوش فرماتے گئے، شہزادے گئے، حضرت عباس کی شہادت ہوئی، علی اکبر، علی اصغر، شہادت ایک ایک کی ایک ہوتے گئی، ننھے سے بچے، نواسے، ناتے، 72 کا قافلہ تھا، 72 کا قافلہ تھا، تو اس میں شیرخوار بھی تھے، ننھے سے بچے بھی تھے، لڑکپن والے بھی تھے، جوان بھی تھے، خواتین بھی تھی، بچیاں بھی تھی، سب تھی۔ اب چوتھے پرچے میں ایک ایک جامع شہادت نوش فرما رہا ہے۔ والثمرات، کہیں سے اطلاع آ رہی ہے علی اکبر شہید ہوئے ہیں، کہیں سے اطلاع آ رہی ہے فلاں شہید ہوا ہے شہزادہ آپ کا، فلاں کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ کیسی کربناک امتحان معمولی نہیں ہے دوستو، معمولی امتحان نہیں ہے۔ اور جو واقعات ہم کو بتلائے جاتے ہیں دوستو آسان نہیں ہے، دل دہلا دینے والے واقعات کے ساتھ امام علی مقام نے امتحان، مقصد یہی کہتا ہوں، امتحان امام صاحب کا تھا، بہت اعلیٰ عرفہ تھا، کامیاب ہونا وہاں پر مقصود تھا، کوئی اور چیز نہیں تھی، پیش نظر صرف کامیابی تھی، کامیابی ہی پیش نظر تھی۔ اگر کامیابی پیش نظر نہ ہوتی تو یہ بڑے بڑے یزید کے پاس سے آفرز آ رہے تھے، بڑے بڑے آفرز آ رہے تھے، جو چاہے منہ مانگے آپ کو ملنے کے لیے ہر قسم کی پیشکش ہو رہی تھی۔ دوستو پیشکشوں پر متوجہ ہونا نہیں تھا، وہاں امتحان میں 100% کامیابی تھی۔ تو یہ 4 امتحانات ثمرات بڑا کٹھن امتحان ہونا ہے۔ کہہ رہا ہوں، کہہ دیا ہوں، میرے پر مصیبت آئے میں برداشت کروں گا، بھوک برداشت کروں گا، دوستو مال و دولت گئی اس کو بھی برداشت کروں گا، لیکن جب اولاد پر آتی ہے تو ماں باپ سے پوچھئے جنہوں نے یہ صدمہ سہا ہے، جنہوں نے یہ مصیبت دیکھی ہے، ان سے پوچھئے، تو دوستو وہ بڑی کردناک ہوتی ہے، وہ بڑی اس کردناک امتحان میں امام علی مقام ثابت قدم رہے۔ وہ کوئی معنی نہیں تھی، وہ کوئی معنی نہیں تھی، مال کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن یہ مرحلہ امام صاحب نے بڑی ثابت قدم سے گزارا، 4 پرچے گزر گئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ایک کوشچن، وَالْجُوعِ دوسرا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تیسرا، وَالثَّمَرَاتِ چوتھا کوشچن، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب دوستو یہاں جب 4 سوالات ہو گئے، اب 5ویں امتحان میں صرف بشارت ہی بشارت ہے، صرف نوید ہی نوید ہے۔ امام صاحب 100% کامیاب، پرچم حسینی بلندی پر رہی، بلندی پر آیا۔ دوستو اب کیا رہا بتائیے، چاروں امتحان اختیاری رہا، واقعات کربلا اضطراری نہیں، بلکہ امام صاحب نے چوائس کیا تھا، کیوں کہ وہ درجہ جو شہادت عظمیٰ کا تھا ماضی میں کسی کے حصے میں نہیں آیا تھا، نہ قیامت میں کسی کے حصے میں آ سکتا ہے، وہ درجہ امام صاحب کو ملا، یہ اسوہ حسینی، یہ اسوہ حسینی۔ اور اس درجے پہ پہنچنے کے لیے کون پہنچایا؟ اماں جان نے پہنچایا امام صاحب کو۔ امام صاحب کی وہ تربیت جو ماں نے کیا، تو اسی کا نتیجہ کربلا کا
کربلا میں فاتح امام صاحب ہیں. تم کچھ بھی کہو لیکن فتح و نصرت امام صاحب کے حصے میں آئی ہے. دوستو سرمدی حیات کس کو ملی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بل احیا. موت ان کو نہیں، موت جو زندہ پھر رہے تھے نا، جو لشکر یزیدی میں جو زندہ پھر رہے تھے، تو یزید کی شکل میں ایک بھوت تھا دوستو، وہ مردہ تھا. اس کے ہوش حواس گم تھے، اس کے ہوش حواس گم تھے. وہ بالکل حوالناکی کی طرف جا رہا تھا، اس کی عقل پر پردہ تھا. دوستو یہاں امام صاحب ہوش میں کام کیے. امام صاحب پورا کام ہوش سے کیے. اور کس لیے کیے؟ کیا تھا ان کی نظر میں؟ ان کی نظر میں حق تھا. جب حق کا نظر میں تھا تو دوستو جو حق کی طرف سے ہوتا ہے خیر ہوتا ہے، خیر ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آئیں گا آپ لوگوں کو، تھوڑا سا دشواری ہوں گی، لیکن ذرا ہمارے علوم میں عالیہ قادریہ ملتانیہ کی روشنی میں دیکھیں گے تو دوستو جو حق کرتا ہے وہ خیر کرتا ہے. یہاں سرتاپا حق امام عالی مقام، امام عالی مقام سرتاپا حق. جب حق ہے تو دوستو ہر عمل امام صاحب کا خیر ہے. امام صاحب کا ہر عمل خیر پر ہے. کیوں کہ نگاہ حق سے ہٹی نہیں تھی امام عالی مقام کی. امام عالی مقام کی نگاہ حق پر تھی. وہ نگاہ جس حق پر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ نے جمایا تھا امام صاحب کی نگاہ. تو یہ امام صاحب کی شہادت ہے اور یہ امام صاحب کی حیات ہے. دوستو حیات کے لمحات کو ان کے کوئی نہیں بولتا ہے. ان کی حیات کوئی لمحات کو دیکھیے، ان کی امام صاحب کا نام آتے ہی شہادت کے ساتھ واہ ویلا ہائے ہائے یہ ہوتے ہیں. یہ اولیاء کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں. حضرات اولیاء کے پاس نہ غم نہ کی کوئی اجازت ہے، نہ کسی ولی نے غم منایا ہے. ہم غم منائیں گے کس بات کا؟ ارے وہ امتحان دینے گئے، سب سے دنیا کا سب سے اعلیٰ مقام پانے کے لیے گئے. یقیناً واقعات جو ہے انسانی حیثیت سے ہمارے دل کو چیرا کرنے والے ہیں. لیکن دوستو جب اس زاویے پر آتے ہیں تو اطمینان کی سانس لی جاتی ہے، اطمینان کی سانس لی جاتی ہے، سکون کی گھڑی میسر آتی ہے. دوستو یہ امام صاحب کی حیات نبوی کا ہے. اس پر غور کیجیے، غور کیجیے، غور کیجیے. یقیناً واقعات کہہ کر اب کہیں گے کہ واقعات شہادت کو کر رہے ہیں. دوستو بڑے بڑے لوگ مختلف قسم کے باتیں سامنے آ رہی ہیں. بڑے بڑے نامچی لوگ ٹھہر کے ماتم کرا رہے ہیں، واویلا کا بازار کرم کر رہے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. اور دوستو علم کے بارے میں ہم اولیاء کے پاس اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. علم کیا ہے کہ امام صاحب کا سر جس طریقے سے دمشق تک گیا تھا، شام تک گیا تھا، دوستو کیا اس کی مثال قائم کر رہے ہیں؟ اس کی مثال قائم کریں. اگر ایسا ہوتا تو سب سے بڑا علم حضور غوث پاک کے پاس ہوتا. امام علی مقام کا سب سے بڑا مقام خانوادہ نبوی میں امام حضرت سیدنا غوث پاک سے بڑے کوئی اور نہیں ہے. ائمہ اہل بیت کے بعد اگر کوئی شخصیت خانوادہ اہل بیت میں اگر ہے تو دوستو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے. آپ بتائیے میرے پیر نے کہیں علم بٹھایا ہے؟ کہیں میرے پیر نے کسی علم پر جا کر بھٹ ڈھٹی چڑھائی ہے؟ نہیں چڑھایا ہے دوستو. کیوں کہ یہ کوئی حیثیت نہیں ہے. اب کہتے ہیں کہ غوث اعظم کا جھنڈا چڑھایا جاتا ہے تو امام علی مقام کا جھنڈا کیوں نہ چڑھائے؟ دوستو غوث اعظم کے جھنڈے کو اس سے مت جوڑیے. غوث اعظم کا جھنڈا الگ ہے. یہ علم جو رافضیوں کی نشانی ہے یہ الگ چیز ہے. اس سے اس کو جوڑنا انتہائی کم علمی ہے. دوستو غوث اعظم کا جھنڈا کس نے ایجاد کیا؟ غوث اعظم کا جھنڈا کس نے ایجاد کیا؟ غوث اعظم کا جھنڈا اس لیے ایجاد کیا گیا کہ یہ رافضیوں کے خرافات سے امت مسلمہ کو تحفظ فراہم کیا جائے، ان کی بیہودگیاں ہمارے اندر نہ آئیں. اس لیے غوث اعظم کا جھنڈا کا ایجاد حضرات کبار اولیاء نے کیا. حضرات کبار اولیاء نے غوث اعظم کے جھنڈے کا
جھنڈے کو قائم کیا. کیوں؟ یہ دکن میں ہے غوث اعظم کا جھنڈا. کسی اور ریاست میں آپ کو کسی اور نام سے ملے گا, لیکن جھنڈا صرف ہماری دکن کی شناخت ہے. اس لیے غوث اعظم کا جھنڈا لہرایا گیا تاکہ رفض اور شیعیت جو اسلام پر بدنما داغ ہے, اس داغ سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھا جائے. اس سے بچنے کے لیے یہ غوث اعظم کا جھنڈا لہرایا گیا. اور یہ جھنڈا اس لیے لہرایا گیا تاکہ ان خرافات اور غیر شرعی عمل سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھیں. دوستو, اگر ایسا ہوتا تو ہر قادری خانوادے پر غوث اعظم کا جھنڈا غوث اعظم کا ہوتا, علم بھی ہوتا. ہم علم جھنڈا چل لہراتے, کیوں علم نہیں لہراتے؟ کتنے کبار اولیاء قادری سلسلے کے ہمارے پاس ہیں, کتنے ایک ہرے جھنڈے کے ساتھ ایک لال جھنڈا بھی لگا دیتے. کوئی دشوار تھا؟ ایک لال جھنڈا بھی لگا دیا جاتا اس جھنڈے کے ساتھ. لیکن نہیں, ایسا نہیں کیا گیا, ایسا نہیں کیا گیا. آج اس قسم کی باتیں ہم کر کے ہم امت میں انتشار نہ کریں, امت میں انتشار نہ کریں. ہم سمجھیں, موضوع کو سمجھیں, مسئلے کو سمجھیں, علمی زاویے سے ان چیزوں کو ہم غور کریں. دوستوں, بنیادی چیز ہم کو حسینیت کیا ہے؟ حسینیت نام ہے علم کا, حسینیت نام ہے حق شناسی کا, حسینیت نام ہے وصال کا, حسینیت نام ہے مشاہدے کا, حسینیت نام ہے وصل کا. دوستو, اس پیغام کو عام کر کے اس کو پرچار کیجیے. فیضان حسینی ہم کو حاصل ہوگا. اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز سے ہم فیضان حسینی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوستو, اس کے علاوہ کچھ ہم کو نہیں ملے گا, صرف ناکامی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تھوڑی سی تبرکات ہیں, ہم فاتحہ یہی دے لیتے ہیں. ربنا تقبل منا الفاتحہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.